بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1975 میں 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جیب سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر مار دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی تھی۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کیا جو کہ ابھی میان میں ہی تھی۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ہلاک ہو گئے۔ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا؟ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے، اور اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں ان کے سگے سوتیلے سبھی بھائی شامل تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی بجائے ملک کے سکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا اور ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1962 میں بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے۔ ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف وہ ہر اس قسم کی مخالفت کو کچل دیتے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا اور جب انہیں مشیروں نے مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا، لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹا جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی، مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، سکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی سکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر برا جما رہو گے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ ایلسی میں نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں، ہمارے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سعودی لوگ جدید طرز زندگی لانا چاہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ مغربی طرز زندگی ہو۔ 1973 کے عرب اسرائیل بحران کے دوران شاہ فیصل نے امریکی سیکرٹری خارجہ کسنجر کو کہا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔